مسلم نون کا اجلاس مری گورنر ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مری میں نون لیگ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ خواتین کی مخصوص نشستوں اور اوورسیز کی نشست پر فیصلہ۔ نامزدگیوں کا اعلان نواز شریف خود کریں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا انتخابی عمل باغ کے 2 حلقوں کے نتائج کے ساتھ مکمل۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک ایک نشست حاصل کر لی۔ نون لیگ 50 نشستوں کے ساتھ سرفہرست، پیپلز پارٹی 12 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ باغ کے حلقہ LA 15 وسطی باغ میں پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر LA 16، شرقی باغ سے نون لیگ کے سردار میر اکبر خان کامیاب قرار۔ راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح کارندوں کی فائرنگ اور حملے، سیکیورٹی فورسز پر جدید اسلحے اور دستی بموں سے حملہ، پولیس کی چوکی پر گرنیڈ بھی پھینکے گئے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلٹی کا اہلکار مشتاق زخمی اہلکار CMH راولاکوٹ منتقل۔ گزشتہ چند دنوں میں راولاکوٹ میں کالعدم تنظیم کے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار زخمی ہو چکے۔ الحمدللہ ہم نے صرف بات نہیں کی ہے، آئین میں ترمیم بھی کروائی ہے، اس کے بعد اس پہ عمل نہیں ہوا تو سپریم کورٹ بھی گئے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی کے لیے نہیں ہے، یہ فیصلہ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے تمام UCs کے لیے ہے، پاکستان کے تمام علاقوں کے لیے ہے، پاکستان کے تمام دیہاتوں کے لیے ہے، تمام شہروں کے لیے ہے۔ MKM پاکستان نے آبادی کے تناسب سے نئے صوبوں کا مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آبادی بڑھ گئی مگر صوبوں کی تعداد وہی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ کی تقسیم کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا، مطالبہ کسی قوم کے خلاف نہیں۔ فاروق ستار نے بھی واضح کیا، پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس کے بغیر استحکام ممکن نہیں۔ بہتر گورننس کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے، نئے صوبے بننے سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوگا۔ SGPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد، موضوع کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے تھے۔ میاں عامر محمود، آسیہ اسحاق، ظہور دھریجہ، دانیال چودھری، خاقان نجیب، رانا احسان افضل اور دیگر کی شرکت۔ کہا کہ بہتر طرز حکمرانی اور وسائل کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے نئے صوبے ناگزیر ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ PTI والے اپنے لیڈر کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ 2 قومی نظریے کو بھی نہیں مانتے۔ نون لیگ کے رہنما اختیار ولی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت میں مافیاز کے لوگ بیٹھے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تعلیم اور صحت کی صورتحال خراب ہے۔ PTI حکومت میں سیاسی مخالفین کے خلاف ریاستی اداروں کو استعمال کیا گیا۔ دہشت گرد چادر اور 4 دیواری کی پامالی کر کے دہشت پھیلانا چاہتے ہیں۔ غیور بلوچوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوبائی وزیر راحیلہ حمید کی ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا، مشیر مینا، مجید بلوچ اور پارلیمانی سیکرٹری ہادیہ نواز کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا کہ دہشت گردوں کا بیانیہ اب نہیں دکھے گا۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ، گولہ بارود، جنگی سامان، 2 گاڑیاں اور 1 موٹر سائیکل برآمد۔ دہشت گردی خاران اور لہجے میں لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ صدر مملکت کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ وزیراعظم پنجاب سے ضلع اٹک کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی پروجیکٹ ترجیحات میں شامل ہے۔ حکومت نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نقاسی آب، سیویج سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹس شروع کیے۔
صوبائی اسمبلی کے ارکان کا اٹک میں لیپ ٹاپ بس سروس کے آغاز پر مریم نواز کو خراج تحسین۔ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ گورنر ہاؤس میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز رہنماؤں کا اجلاس۔ میڈیا سے خطاب میں گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ فریقین نے فراغ دلی سے نقطہ نظر کو سمجھا۔ وزیر مواصلات بولے کہ ٹرانسپورٹرز کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا۔ ٹرانسپورٹرز اتحاد کے رہنما ملک شہزاد ایوان کا کہنا تھا کہ حکومت نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی ہے، جس پر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک بھر میں جماعت اسلامی کے دھرنے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کے کارکنوں کا دھرنا۔ پولیس نے کنٹینرز لگا کر گورنر ہاؤس کا راستہ روک دیا۔ جماعت اسلامی کے کارکنان گورنر ہاؤس کے باہر سڑک پر بیٹھ گئے۔ مونم ظفر نے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ پیٹرولیم لیوی کے نام پر بھتہ ٹیکس واپس لینا ہوگا۔ آئی پی پیز کے نام پر کیا جانے والا دھندا ختم کرنا ہوگا۔ کراچی میں فتنہ الخوارج کا دہشت گرد شہزاد عرف ڈنگر گرفتار دہشت گرد کا تعلق فتنہ الخوارج کے منصور گروپ سے ہے۔ رینجرز اور سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کو جیکب لائن سے گرفتار کیا۔ دہشت گرد کو کراچی سے فتنہ الخوارج کے لیے فنڈنگ کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ شہزاد عرف ڈنگر اور ساتھی کراچی کے حساس مقامات پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لاہور میں جعلی پولیس والے کو اصلی پولیس نے دھر لیا۔ ملزم عبد الوحید نے پولیس وردی میں نجی کلینک سے اپنا طبی معائنہ کروایا تھا۔ فیس طلب کرنے پر ملزم پولیس وردی کا روپ جھاڑ کر دھمکیاں دینے پر فرار ہو گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تفتیش کے دوران ملزم عبد التوحید سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ راجن پور میں 2 موٹر سائیکلوں اور وین میں تصادم، 3 افراد جاں بحق 4 زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت 17 سالہ اشفاق، 18 سالہ جہانگیر اور 32 سالہ شاہد کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں شازیب، ذیشان، اسماعیل اور اکبر شامل۔ جاں بحق افراد اور زخمیوں کا تعلق دجل اور موسیٰ خیل سے ہے۔ محکمہ موسمیات کی 16 سے 21 اگست کے دوران بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع۔ بھارتی وزیراعظم کو ٹیلی پیرامیٹر کے بغیر تقریر کرنا مہنگا پڑ گیا۔ نریندر مودی کے اعداد و شمار بھی راستہ بھول گئے۔ لال قلعے پر تقریر کے دوران مودی کی زبان کئی مرتبہ لڑکھڑائی۔ بائیو اکانومی اور الیکٹرک وہیکل جیسے الفاظ ادا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی صحافی اشوک سوین نے نریندر مودی کو چوتھی فیل قرار دے دیا۔ مراکش کے ہزاروں تارکین وطن پھر اسپین کے ساحلی شہر میں داخل۔ حالات پر قابو پانے کے لیے اضافی پولیس فورس، عسکری دستے اور رکاوٹیں قائم۔ 2 ہفتے قبل بھی ہزاروں مراکشی تارکین وطن اسپین میں داخل ہو گئے تھے۔ اسپین کی سیکورٹی فورسز نے تارکین کو واپس مراکش بھیج دیا۔ پاکستان کے معروف کوہ پیما سہیل سخی علی آباد ہنزا میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں رشتہ داروں، کمیونٹی انتظامیہ، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ سہیل سخی کی میت 2 روز قبل براڈ پیک پر رضاکاروں کو ملی تھی۔ میت کو پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اسکردو منتقل کیا گیا۔ ڈارون ٹیسٹ میں بنگال ٹائیگرز نے تاریخ رقم کر دی۔ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو پہلی بار آسٹریلیا میں ہی شکست دے دی۔ مہمان ٹیم نے میزبان ٹیم کو 9 وکٹ سے ٹیسٹ میں ہرایا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے شادمان اسلام 25 اور مومن الحق 30 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ۔ پاکستان نے 3 روزہ پریکٹس میچ میں سلیکٹ 11 کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 262 رنز کے ہدف کو پاکستان نے اعتماد انداز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سعود شکیل کا شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ۔
ناقابل شکست سنچری بنا ڈالی۔ اور کراچی میں جشن آزادی گدا گاڑی ریس، شہر بھر سے 40 گدا گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریس میں کوئل نامی گدے نے میدان مار لیا۔ مجید بلوچ نے فاتح گدے پر سواری کی۔ پیتل بخش کا چیمہ والا دوسرے، شاہجہاں بلوچ کا لال بادشاہ تیسرے نمبر پر رہا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔